نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مربوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کا عہد وعدہ من بعد اس سے میثاقہ کہ پختہ کیا پکا کیا، وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں ما امر وہ جس کا حکم دیا اللہ نے بھی اس سے ان یوصل کہ وہ جوڑے رکھیں، وَيُفْسِدُونَ اور فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک وہی لوگ هم الخاسرون ٹوٹے والے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون کس طرح تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ سے، وکنتم اور تھے تم امواتا مردہ، فاحیاکم پھر زندگی دی تمہیں، ثم یمیتکم پھر موت دے گا تم کو، ثم یحییکم پھر جلائے گا زندہ کرے گا تمہیں، ثم الیہ پھر اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت شریفہ کا تفسیر اور خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں جو پچھلے اس سے پچھلی آیتیں تھیں تو ان میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کا جہنم کا ذکر فرمایا کہ ایمان والوں کو ہم یہ نعمتیں دیں گے، پھر اس کے بعد مثال کا ذکر آیا کہ اللہ پاک جو ہے مثال دیتی ہے۔ تو اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑے میثاق کا جو عہد اور پیمان ہے پوری انسانیت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک انسان کو جس طرح کسی کو کوئی معیار دیتا ہے یا کسی سے کوئی شکوہ کرتا ہے کہ اے انسان ذات آپ تو وہ انسان ہے جب ازل میں آپ کو ہم نے پیدا کیا اور پیدا کر کے پھر آپ کو آپ کی ساری روحوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایک میثاق اور عہد لی کہ الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا تو سب نے یک جا کہا کہ بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں اس عہد اور پیمان کا انسان کو یاد دلایا ہے کہ یاد کرو اس عہد اور پیمان کو جس کو آپ جو ہے کر چکے ہو اس سے پہلے اور پھر اس کو آپ توڑ رہے ہو۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک عہد اور پیمان، ایک تو ہے مطلب جو الفاظ میں عہد پیمان لیا گیا، دوسرا عہد اور پیمان خاموش ہوتا ہے۔ اس طرح ہم کسی بھی ملک میں پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی ہم خاموشی سے، سائلنٹ طریقے سے اس ملک کا قانون اور اس کے تمام ضوابط، قواعد، قوانین، ان کا جو ہے نا وہ عہد اور پیمان سائلنٹ طریقے سے کرتے ہیں کہ جو بھی اس ملک کے قاعدے اور ضابطے ہیں ہم ان سب کے پابند رہیں گے، بھلے ہم زبان سے اقرار کریں یا نہیں کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ پیمان آپ یاد کریں تو وہ بھی جو ہے وہ آپ کر کے آئے ہیں، اور یہاں بھی جو اللہ پاک نے تمہیں ایک زندگی دی ہے، تو جیسے آپ پیدا ہوتے ہیں تو اللہ مالک الملک، حقیقی مالک کے آپ جو ہے عہد اور پیمان میں آ جاتے ہیں۔ پھر ان تمام عہد اور پیمان جو اللہ سے ہم نے وعدے کیے ہوئے ہیں ازل سے لے کر آج تک، ان سب پیمان کی اور ان سب کی یاد دہانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایک سلسلہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ شروع فرمایا، اور سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں انسان کو، پوری کائنات کے بشریت کو وہ عہد اور پیمان وقتاً فوقتاً یاد دلایا کہ دنیا کے انسانوں، آپ یہاں جو آئے ہو وہ ایک مقصد کے لیے آئے ہو، تو یہاں آنے کا مقصد جو ہے وہ آپ کا اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو شکوہ کیا، گلا کیا کہ اے انسان، آپ نے جو ہے یہاں دنیا میں آتے ہی وہ عہد اور پیمان بھول گئے جو آپ ازل میں کر کے آئے تھے۔ اب آنکھ کھولیے، جسم میں جوانی آئیے، طاقت آئیے، قوت آئیے، اور خواہشات نفس کا غلبہ ہوا ہے، شہوانیت کا غلبہ ہوا ہے، تو اللہ کے تمام عہد اور پیمان آپ بھول گئے اور اپنے جو ہے وہ قوت اور طاقت کے بلبوتے پہ کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ نے وہ شکوہ فرمایا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور اللہ کے جو حکم ہے ان کو وہ، اللہ کا جو حکم ہے اس کو وہ توڑتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں زمین میں۔ تو اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ جو ہے زمین میں جا کر جو اللہ کے احکامات ہیں، احکامات والی زندگی گزاریں گے، اس زندگی کو بسر کریں گے، لیکن وہ دنیا میں آتے ہی نافرمانی والی زندگی پر چل پڑے۔ ایوسل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور انہوں نے زمین میں فساد کرتے ہیں، اور زمین میں ظاہر فساد تبھی ہوتا ہے جب خدا عز و جل کی حکم کی عدولی ہوتی ہے، حکم عدولیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، تو پھر اللہ کی زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ جو ہیں وہ ٹوٹے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، وہ دنیا میں بھی ناکام ہیں، اور اخروی جو ہمیشہ ہمیشہ کی ابد الآباد کی زندگی ہے اس میں بھی یہ لوگ ٹوٹا اور نقصان اٹھا کر رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف تکفرون، اے دنیا کے انسانوں، آپ بھلا ایسی ذات کا کفر کیوں کرتے ہو، اس کی نافرمانی اور کفر میں کیوں جاتے ہو کہ وہ اتنا بڑا آپ کا محسن حقیقی ہے جس نے آپ کو ابد سے زندگی دی ہے، آپ کا وجود ہی نہیں تھا، باطن مطلب ایک چیز تھی ہی نہیں، فاحیاتن، پھر تمہیں ایک زندگی دی والدہ کے پیٹ سے لے کر، اور اتنی جو ہے نا خوبصورت صورت شکل صورت آپ کو پیدا کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ اللہ ہے جو اتنے بڑے انسان کے روب دبدبے اور بتائیں کتنے کتنے چہرے، ثم یمیتکم، ان کو ایک دن موت آئے گی، وہ موت کا ایک رقص گھومے گا اور افریت گھومے گا، اور سارے لوگوں پہ ایک دن موت آئے گی، ثم یمیتکم، پھر وہ سارے اپنے اپنے قبروں میں چلے جائیں گے، زمین کے اندر بوسیدہ ہو جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، ان کے وجود ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی حالت میں مٹی میں مل ملا کے ہڈیاں اور جسم سارا
جو ہے مل جائے گا، ثم یحییکم، پھر وہاں سے ایک دن آپ کو زندہ کر کے اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر آپ کو اللہ کی طرف ہانکا جائے گا اور اللہ کی طرف بلایا جائے گا، اللہ کی طرف پیش کیا جائے گا۔ کس کے لیے پیش کیا جائے گا؟ تاکہ آپ اپنی زندگی کا پورا حساب دو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے جو ہے نا آپ کو فضول پیدا نہیں کیا ہے، عبث پیدا نہیں کیا ہے، پھر آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کا ایک دن حساب لے گا۔ تین آیات شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہ عہد اور پیمان یاد دلایا اور آخرت کی طرف رجوع ہونے کی تاکید فرمائی، وما علینا الا البلاغ المبین۔